دوستو، خانہ کعبہ بیت اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ محبت کی وجہ سے ہر مسلمان نے خانہ کعبہ کی تصویر ضرور گھر میں لٹکائی ہوتی ہے۔ دوستو، میں خانہ کعبہ کے بارے میں آج آپ کو 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی جگہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب وہاں بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت پانی کی نکاسی کے کوئی خاص اسباب نہ تھے، جس کی وجہ سے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف تیر کر کیا کرتے تھے۔ دوستو، کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر آن لائن دیکھی، اور پھر اس وقت بھارت لوگوں کے یہ وہم بھی دور ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ماربل اور سبز کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ اس سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں ان کے پاس ہی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے طویل میں ہی رہیں گی، سوائے اس کے زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں تو وہ شخص ظالم ہوگا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں میں ایک اور کعبہ بھی ہے، جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ بیت المعمور ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت یعنی طواف کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس بھی نہیں آتے۔ مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے کالے کپڑے اور سونے کے داغوں سے سلے ہوئے غلاف کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے، پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، جس میں ہرا، سبز، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہے۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت سونے کے دھاگوں سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر $60 ملین یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ خرچ آتا ہے، جو کہ سعودی حکومت خود برداشت کرتی ہے۔ دوستو، کعبہ کعب کا عرض ہوا کرتا ہے یعنی چکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کا ایک حصہ گول ہوا کرتا تھا، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے طواف کعبہ کرنے والے لوگ حتیم سے باہر ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل حضور نبوت سے پہلے جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔
اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پہلے دروازے دو ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ صرف 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے اس دور میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اسی میں بھی اعلیٰ شخصیات ہی اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں آ سکتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کب، کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ آج ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضروریات پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسے نہیں۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبے کی بنیاد رکھی۔ کئی ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارکہ میں طوفان نوح آیا، تب خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا، مگر کعبے کی بنیاد بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایسی خانہ کعبہ کی بنیاد کو دوبارہ بحال کیا اور اس کو دوبارہ شروع کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبے کی تعمیر حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبے کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد المالک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبے کو گرا دیا اور اس کی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کرنا اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا۔